اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ہماری گفتگو غفلت کے بارے میں ہو رہی تھی۔ انبیاء کا بھیجا جانا اور ان کی طرف سے سوالات کا اجاگر کرنا ہمارے لیے ایک نعمت الہی ہے۔ کون سے سوالات؟ یہ پچھلے سیشن میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ انبیاء کے آنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں توحید، نبوت اور قیامت کے بارے میں سوالات ایجاد کرتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں۔ تو انہی سوالات کا اجاگر کرنا، جیسے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ توحید کے بارے میں سوالات جیسے کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے، کیا قیامت ہے یا نہیں ہے، حساب کتاب کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے، اس طرح کے سوالات۔ تو یہ ایک نعمت الہی ہے۔ اگر ہم نے اس کو نعمت کو اہم شمار کیا اور اس کے جواب کی تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور ہدایت کو ہمارے لیے زیادہ کر دے گا، کیونکہ یہ سنت الہی ہے کہ اگر خدا کی نعمتوں کو اہم تصور کیا جائے اور ان کی زیادہ قدر کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں یقیناً تم پر نعمتوں کو زیادہ کروں گا۔ لیکن اگر خدا، قیامت اور نبوت کی طرف توجہ کرنے میں ہم غافل ہوں یا مسئلے کو سنجیدہ طور پر سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو ممکن ہے نعوذ باللہ انسان اس درجے تک پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا اسے برا لگے۔ اس بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے، سورہ زمر آیت 45، اور جب خدا کی وحدت کو یاد کیا جائے تو ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو روشن فکر، ماڈرن اور کبھی قومی، مذہبی اور کبھی مجاہد اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اپنی تقریر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں۔ کیا کوئی کتاب چھاپتے ہیں تو اس بارے میں ہچکچاتے ہیں کہ اس کی ابتدا میں خدا کا نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں۔ جو لوگ اس قسم کا انکار اور انحراف کرتے ہیں خدا ان کے انحراف کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ سورہ صف آیت 5، پس جب وہ حق سے پھر گئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ سورہ بقرہ آیت 7، خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی ہے، اس کو اپنا معبود قرار دیا ہے اور بجائے خدا پرستی کے خود پرستی کو اپنا لیا ہے۔ اور جب خدا نے کسی شخص کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں اور کانوں پر پردے ڈال دیے تو پھر سوچئے کون ایسا ہے جو اس کی ہدایت کر سکے گا۔ سورہ روم آیت نمبر 29، پس کون ہے جو اس انسان کو ہدایت کرے جس کو خدا نے گمراہ کر دیا؟ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو خدا نہیں چاہتا کہ وہ اسے یاد کرے۔ کتنی خطرناک بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کا نام ان کی زبان پر بھی آئے اور وہ اس کی یاد کو اپنے دلوں میں رکھیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 28، اس شخص کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یقیناً یہ وہی لوگ ہیں
جن کے کان ان کے نفس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی خود پرستی اور دنیا پرستی کی وجہ سے خدا ان پر مہر لگا دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور خطرہ کیا ہے کہ انسان نہ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور چلا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام سن کے ناراض ہونے لگے۔ یقین کریں ہم سب ان خطروں کے سامنے کھڑے ہیں، ہمیں مکمل طور پر احتیاط کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے کہ سقوط اور زوال کے ان گڑھوں میں نہ گر جائیں۔ آیات اور روایات کے علاوہ بھی اگر عقلی طور پر سوچا جائے اور ایک لاجیکل تھنکنگ کے ذریعے ہم سوچیں تو یہ بات آبویس ہے کہ ایک مسئلہ ہماری توجہ ہٹانے کا سبب دوسرے مسائل کی طرف توجہ کا مرکوز ہونا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ اس کی اگزامپل ہم اس طرح دیں گے کہ کوئی ضروری مسئلے سے ہماری توجہ صرف اس وقت ہٹتی ہے جبکہ ہماری کنسنٹریشن کہیں اور ہو تو وہ اہم مسئلہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل ہم کلاس میں دے سکتے ہیں، جیسے کلاس میں کھڑا ہوا کوئی ٹیچر اگر پڑھا رہا ہے تو جو اسٹوڈنٹ پورے کنسنٹریشن سے ٹیچر کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کی بات کو غور سے سن رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ برابر میں بیٹھا ہوا دوسرا بچہ یا اس کے پشت پر آخر کون بیٹھ گیا یا کیا کر رہا ہے۔ اور اس کے وائس ورثہ اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ بچہ جو قریب میں دیکھ رہا ہے کہ میرے برابر والا کیا کر رہا ہے اور میرے پیچھے والا کیا کر رہا ہے، تو وہ کلاس میں ہونے کے باوجود اس کو ایک لفظ بھی ٹیچر کی بات کا سمجھ میں نہیں آتا۔ انسان کو خوراک، رہائش اور لباس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو تیار کرنے کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کوئی بزنس کرتا ہے اور کبھی کوئی جاب کرتا ہے، اور یہ ضروریات روزمرہ کی اور ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی انسان کو ہوش آتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ساری عمر دن رات انہی چیزوں کے حصول اور فکر اور ذکر میں گزر گئے، اور کبھی اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ مقصد حیات کے اصل یعنی خدا، قیامت اور اس کے درمیانی راستے یعنی ابتدا اور انتہا کے بارے میں سوچتا۔ اور درمیانی راستہ وہ کہ جو انبیاء کرام نے ہماری ہدایت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو قرآن شریف ہمارے لیے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، ہم نے اس راستے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔ وجہ کیا تھی کہ اتنا اہم مسئلہ پیچھے رہ گیا اور ہماری مکمل توجہ ان چیزوں کی طرف ہو گئی کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا پہننا ہے اور کیسے رہنا ہے اور کہاں رہنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ امور کو تو خاص طور سے خدا نے ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، جیسے مثال کے طور پر خدا نے نشہ آور چیزوں کا پینا حرام قرار دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کے عقل اور سوچ کو زائل کر دیتی ہیں، پھر انسان خدا کی طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ یا اس کے علاوہ دوسری مثال ہے غنا، میوزک، لہو و لعب اور اسی طرح کی دوسری موسیقیاں۔ اگر انسان ان چیزوں کا عادی ہو جائے تو مکمل طور پر خدا اور قیامت اور اس قسم کے مسائل سے غافل ہو جاتا ہے۔ دلیل کے لیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6، بعض لوگ بیہودہ باتوں کے خریدار ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی بے علمی کی وجہ سے خدا کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ان عوامل کو پہچانیں اور جو ہماری غفلت کا سبب بن سکتے ہیں ان وجوہات کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان اسباب کو آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ ان سے احتیاط کر سکیں اور ان سے بچ سکیں۔ ان عوامل کی پہچان بھی ضروری ہے جو غفلت کو دور کرتے ہیں اور اس راستے میں ہمارے لیے بہت افیکٹو اور مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بحثوں میں خدا بند تعالیٰ کی مدد سے ہم ان عوامل پر گفتگو کریں گے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. التماس دعا.